أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عربی میں ارب کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا. يعني قطع. اربعن اربع کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. آپ عرب لغت کو اگر دیکھیں گے لغت عرب ببینید تو یہی سی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. نه ببینید جب روایت میں دلیل وقتی ہو که روایت دلیل داره قرآن کریم اور هم قرآن نے بھی صفت اس کی طرف اشارہ رؤوسکم کیا ہے، و ارجلکم. مسح کرنے کا حکم دیا پس ہے. مسح مسح یعنی کسے کہتے چی؟ ہیں؟ یہ قرآن قرآن نے نہیں بیان بیان کیا، نکرده، روایات هم روایت بیان نے بھی کیا. نکرده. اب خود عرف میں این دیکھیں کجا گے کہ عرفه کہاں مسح صدق کہتے ہیں. میکنه کجا صدق اس کو مسح نمیکنه. عروے میں این موجود ہے یہ مسئله مسئلہ که عروه ظاهرا کہ داره اور دیگر و رسائل بعضی رساله های کتابوں مفصل میں بھی ہے. دیگه که مباشرت در شرطه، یعنی اگر خود سر پر یا خود پیر سر پر رو خود پا باشه، اگه یک یہ مسح ہونا فاصله چاہیے. هست ولو یه اگر کوئی طور بیچ میں فاصلہ باشه ہے، این مثلا صدق کوئی کپڑا نمیکنه. ہے یا بیچ میں کوئی لذا اگر رکاوٹ شک ہے تو یہ صحیح میکنیم نہیں ہے. صدق کنیم که اصل کیونکہ اگر ہم شک بھی کریں تب بھی ہمارے لیے نه ضروری ہے کہ ہم فایده ظاہر پہ نداره. عمل کریں، اور وہ ظاہر سر اور ظاہر پیر ہے. اون روایت خاص داره، اینجا روایت نداره. اون روایت خاص داره. ای دیکھیں، کھانا اور يشرب پینا لأن الأكل والشرب جائز نہیں بأموال ہے الذهب سونے اور چاندی والفضة کے لا برتن. يجوز. أما إذا الحنفية من ذهب أو من فضة ماكو دليل على حرمته. نعم لازم لا يخلي حلقة بالحنفية نفسها. بله 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 بله. ظاہراً این یہ مسئلہ عروۃ چیزه الوثقی میں خوبه موجود شاید ہے تو عروه باشه این مسئله و اون کہ این است که تمام مسائل تمام تابع ہیں مسائل واقعیت تابع کے، مگر واقع وہاں پر جہاں پر مگر کچھ جای دلیل نے دلیل خود خاص الگ سے داشته بیان باشه. کیا ہو. لہذا اگر کشف شد اگر که معلوم ہو قبل از جائے تمام شدن کہ حیض شوهرش عدت مرده تمام ہونے سے پہلے و در همچه حالی حکم شرعی اس اینه کا که شوہر مر البته گیا ہے تو پھر اما یہ 10 روز دلیل باشه یہ نه ہے تا کہ اب عدہ همون طلاق جو ہے زمان. بدل پس جائے گا عده عدہ طلاق وفات این میں. عده طلاق مبدل به عده لہذا وفات میشه. عقد باطل ہے لہذا اگر قاعدش اس اینه عدت کے عقد بیچ باطل میں باشه. اس نے کوئی عقد کیا. کشف خلاف شده، کشف خلاف شده. عقد باطل ہے، نه عقد باطله صرف معذور فقط ہے کیونکہ ان کو معذور معلوم نہیں تھا، چون نمیدونست. علم نہیں تھا. مسئله حرام ابدی اب حرمت ابدی در این جور جا کے محل خلاف اس طرح داره. کے مسائل بعضی میں یا اس طرح تصریح کی کردن شاید موقع مرزا پر فهمی کہ که این حرام اختلاف ابدی ہے کہ حرمت میشه. ابدی آئے گی یا نہیں آئے گی. بله بعض نے کہا ہے یه کہ عده یہاں پہ بھی میگن حرمت نه ہے، اینجا بعض کہتے ہیں حرام نہیں، ابدی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بعض نے در کہا این نہیں، حرام ابدی کہا یک
کہ اتفاقی وہ نداره دلیل که جو این ہے حکم حرمت لا ابدی عقل کے لیے ولا شک. وہاں پر خاص حکم خب ہونے کی وجہ حرمت سے اس جہاں ابدی اس طرح کی حکم جگہ پہ اوپر وہ خاصه. نہیں ہوگا. بله وقت بله منصف یعنی منصرف به دلیل جایی منصرف ہے از ان این جگہوں کے قبیل لیے جہاں نباشه پر که یہ علم نہ ہو مصداق یا یہ بات نہ معلوم ہو یا اس طرح کی دلیل چیز نہ حرمت ہو، ابدی بگرفتید. وقتی که معلوم نبود کیونکہ اس کے خاص احکام احکام ہیں حرمت دلیل ابدی خاص کی وجہ نمیاد، سے. لہذا خلافه. در وفات نه، با این رجعی در آدم یعنی در عده طلاق نه در عده وفات. کیونکہ اس کو علم نہیں ہے کہ وہ چون مر چکا نمیدونسته تھا، که لہٰذا مفعول یہ بله. اپنے طلاق کے یعنی عدے پہ تھی. یعنی کشف بعد میں شده معلوم که ہو کہ جو خیال سوچ رہی تھی وہ میکرده نہیں ہے یا نبوده، جو سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے. یعنی وظیفه فعلی خیالی بوده نه واقعی. اتفاق سے قرآن میں آیت در موجود قرآن آیه داره فلما قضا زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج عربی في میں ازواج ادعیائهم. عربی فصیح بش ادعیاء میگن، گود لیا ہوا یعنی لڑکا یا گود لیا ہوا پسرزاده. لڑکی اس حکم میں نہیں ہے جو اولاد کی حکم ہوتا ہے. نه این حکم نداره. خاص آیت موجود ہے قرآن میں. مثلا یه آیه خاص تو قرآن داره. اذا شروط السبق اكو لا، اما اذا شروط السبق ماكو سابقا بالعراق كان اسمهم ريسز لا ما يجوز شروط السبق. لا مو مطلق سب کے خاص روایات ہیں، سابق احکام لكو موجود روایات ہیں، شرائع میں احکام موجود ہیں. خاصة بالشرائع موجود، بالرسائل العملية المفصلة موجود. الريسز ما يجوز، اما غيره لا ما يخالف. بل یہ میری نظر میں ایک توضیح کسی نے کی ہے شیخ کے کلام کے اوپر. یعنی کلام شیخ منافات با شیخ نے یہ بات نہیں کہی ہے، بله شیخ این کلمه رو لیکن نفرموده. ان کے کلام کی اما توضیح ظاهرا کی یه ہے کسی نے. سب توضیحیه برای کلام شیخ. احتمال میدم تو بعضی شروح کفایه این کلمه توضیح را فرمودن. امام کے پاس علم واقعی ہے، علم واقعی لیکن وہ علم ان کے لیے حکم شرعی مرتب نہیں کرتا ہے. لہذا لہذا خود پیغمبر نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان شواہد اور قسم کے ذریعے تمہارے درمیان میں حکم جاری کروں گا، لہذا میں تمہارے درمیان ظواہر پر عمل کروں. لہذا فرمودن اگر طبق علم ظاہری لہذا اگر حکم ظاہری سے میں نے کسی کو بتایا کہ یہ حکم یہ زمین تمہاری ہے شواہد کی وجہ سے اور قسم کی وجہ سے، تو یہ اور وہ جانتا ہو کہ میری زمین نہیں ہے، تو وہ یہ نہ کہے کہ چونکہ پیغمبر نے کہا لہذا میری ہے. میں ظواہر پہ حکم کروں. نه ایشون میگه ایشون امام معصوم رو میفرماد. بله همین ببینید جواهر داره محل خلافه. جماعتی گفتن بله
بله یہ جو آپ کہہ رہے ہیں تمام فقہا کی بات نہیں ہے. همه فقها نیست. بله بله چون بله کلن یہ بحث کا مقام ہے، اس میں علماء میں اختلاف ہے. همونجور که میفرمایید. على شنو؟ يعني شنو؟ توری مرحوم شیخ انصاری نے شیخ الانصاری رضوان اللہ علیہ جھوٹ کی بحث میں، کذب کی بحث میں في بحث الكذب کچھ روایات کی مدد سے چیزوں کو بیان کیا ہے کہ مطلقاً جائز ہے. یہ کہ توریہ ہم مطلقاً جائز ہے یا صرف ضرورت کی وجہ سے جائز ہے. توریت یعنی وہ اس طرح سے بیان کرنا کہ سامنے والے کو کچھ اور معنی سمجھ میں آئے اور آپ کا قصد کچھ اور ہو. یہ صرف اس وقت جائز ہے جب ضرورت ہو. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف اس وقت جائز ہے، بعض کہتے ہیں نہیں مطلقاً جائز ہے، کیونکہ کلام شخص اس کے قصد کے لحاظ سے ہے اور دوسرا کوئی اور چیز اس کے سمجھ رہا ہے، تو شخص جو بولنے والا ہے وہ اس بات کا مسئول نہیں ہے یا جواب دہ نہیں ہے جو سامنے والا سمجھ رہا ہے. الطرف اللي يسمع يتصور هذا كذب. أما حسب قصدي إلى لو كشف للسامع قصد المتكلم شو هذا مو كذب. أي ما يخالف، الظاهر أنه ما يخالف. لا ضرر شخصی ہے، لا حرج شخصی ہے، یعنی شخص کے اوپر منحصر ہے. الضرورات تبيح المحظورات شخصية. حتى وسي یہ شخص یہ روز ممکن ہے ایک ہی شخص کے لیے ایک ہی حکم جو ہے وہ بدل جائے، یعنی آج اس کے لیے نقصان دہ حکم دوسرا ہے، آج اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے حکم دوسرا ہے. لہذا شخص اپنے حساب سے اور اپنے فہم کے لحاظ سے اس طرح کے مسائل میں عمل کرے. مثلا ایک شخص کو یقین ہے کہ مغرب ہو گیا، واقعاً مغرب نہیں ہوئی ہے، لیکن اس کا اپنا یقین اس کے لیے حجت ہے. اور وہ شخص جس کے لیے یقین ہے کہ مغرب نہیں ہے، اس کے جائز نہیں ہے کہ مغرب افطار کرے مثلا روزے میں. معموم کو یقین ہے کہ امام جماعت نے 3 رکعت نماز پڑھی ہے، لیکن امام کو یقین ہے کہ اس کی 4تھی رکعت ہے، تو وہ اپنی رکعت اپنے حکم پر عمل کرے گا، اپنے یقین پہ عمل کرے گا. نتیجتاً اگر علم ہے یا علمی ہے، یعنی حجت شرعی اس تک پہنچ گئی ہے تو وہ اپنے اوپر عمل کرے، اس کے لیے اس کا جو بھی سبب ہو. اگر جب کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے کسی چیز کو وہ سمجھ رہا ہے، اس کو جہل مرکب کہتے ہیں، لیکن بہرحال قطع، جیسے جو انسان جلدی یقین کر لیتا ہے جیسے قطع کہتے ہیں، اس کا اپنے لیے جو قطع ہے وہ یقینی ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے. کاشف الغطا جو ہے ان کے نزدیک، ان کے بیٹے حسن کاشف الغطا، دونوں کے نزدیک قطع حجت نہیں، یعنی جو آدمی جلدی یقین کر لیتا ہے اس کو یقین حجت نہیں. لیکن اس پر علماء نے دلیل دی کہ جو انسان کو یقین ہے
برای قطاعی کیونکہ که انہوں نے میدونه اس کو قطاع تشریح کی، اگه جس کو دونست معلوم ہے کہ وہ قطاعه قطاع ہے حقش اس کے لیے مقدمه حجت نہیں، جس کو نہیں غیر معلوم ہے حجت کہ وہ جلدی یقین کرنے والے افراد میں سے ہے الا نه اور اس کو قطع حاصل ہو جائے، که این یقین حاصل ہو سبب جائے، تو اس کا یقین شده اس کے لیے واقعی حجت که ہے۔ قطع پیدا کرد براش حجت. نعم نعم شلون اشكر اي 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 دیکھیں ربا میں شوفوا في جو حرام الربا ہے، قرآن میں کہا گیا الحرام اللي القرآن الكريم کہ وہ لوگ يقول جو جنگ فأذن پر ہیں طائفة اللہ سے من اور رسول الله سے، ورسوله يشترط وہ وحدة اس وقت العدد. ہے جب دونوں إذا چیزیں عدة أنصار إشكال ما بي ایک ہی إشكال ما طرح بي کی، یعنی دونوں کرنسی، دونوں نوٹ ایک حملة جیسے. واحدة ينطي مليون دينار عراقي مثلا عراقی على پیسے أساس لے کہ يأخذ میں 1 مليون لاکھ لوں گا اور 1,10,000 دينار. دوں گا، یہ حرام ہے. أما إذا عملة لیکن سمسارة اگر ایک عراقی ہے، دوسرا ایرانی پیسہ ہے یا کوئی اور ملک کا پیسہ ہے، تو چونکہ دونوں الگ الگ کرنسی ہے، الگ الگ ہے، عملہ ہے، لہٰذا اس میں کم اور زیادہ قیمتاً ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں ربا تبھی ہے جب شے ایک ہی شے ہو. الشيء الواحد الشيء الواحد. لا إذا يعطي خروف وياخذ بطانية وفرض كل خروف 3 بطانيات. مثلا آپ ایک چیز لیں اور دوسرے اس کے مقابلے میں دوسری چیز لیں. مثلا آپ خربوزہ خریدیں، اس کے بدلے میں کسی اور جنس کو واپس لیں، تو یہ معاملہ ربا نہیں ہے، بلو آپ نے زیادہ لیا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں الگ الگ معاملہ ہے. الربا المعاملي المعدود ما يخالف فيه. قد يكون الخروف يبيعوه على عدد مثل البطانية اللي يبيعوها على عدد. یعنی جو عددی چیزیں بیچی جاتی ہیں تولی نہیں جاتی، عدد سے بیچی جاتی ہیں. اس میں اگر کم اور زیادہ کرے تو وہ اس میں ربا نہیں ہوتا، اس میں سود نہیں ہوتا. جو ناپ کے بعد، جو ناپ کے یا تول کے بیچی جاتے ہیں، چاہے میٹر میں، چاہے لیٹر میں، چاہے کلو میں، وہاں اگر کم اور زیادہ کریں ایک ہی جنس کو تو وہ شرعاً ربا ہے، وہ صحیح نہیں ہے. لیکن عددی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ربا نہیں آتی، ربا معاملے والی ربا نہیں آتی. شرائع میں اور دیگر کتاب فقہ میں بہت سے راستے ہیں جس پر ربا کی شرائط نہ ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں وحدت شرط ہے، یعنی ایک ہی جنس ہونا، وہاں اگر نہ ہو، اس طرح سے عمل کریں کہ عدد میں بیچیں. مثلا وزنی نہ ہو، کلوئی یا لیٹری نہ ہو. مثلا کسی علاقے میں انڈے جو ہیں وہ تول کے بیچے جاتے ہیں، تو وہاں پر ربا آ جائے گی اس میں. لیکن کچھ علاقوں میں وہ عدد سے بیچے جاتے ہیں، وہاں ربا نہیں ہوگی کم اور زیادہ کرنے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض روایات میں اس مسئلے کو اجازت دی گئی، جائز قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان پر جاری ہوتا ہے جو حقوق کو قبول کرتے ہوں اور جانتے ہوں. لا شوفوا إذا من غير الشيعة ينتقص هذا ما يخالف. أما إذا من الشيعية ينتقص لا ما يجوز.
اگر کوئی شخص مالی توانائی نہ رکھتا تو اس کی ذمہ داری امام المسلمین پر ہے، چاہے امام عادل ہو جیسے امیر المومنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، چاہے وہ ظالم ہو امام ہو، امام سے مراد جو مسلمانوں کے اوپر حاکم ہو۔ جو روایات میں آیا ہے کہ اس کا گناہ امام کے اوپر ہے، یعنی وہ ظالم شخص جو حاکم بنا ہوا ہے، جس کے ہاتھ میں بیت المال ہے، جس کے ہاتھ میں خزانہ ہے، مسلمانوں کا پیسہ ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ جو انسان دنیا سے گیا اور بقروض گیا، اس کے پاس اپنا مال نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری حاکم اسلامی کے اوپر ہے۔ پیغمبر نے خود فرمایا میرے اوپر ہے۔ کوئی مرا اور قرض دار مرا، پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے پاس جو مقروض مرا یا جس کے بچوں کے پاس خرچ نہیں تو وہ میرے اوپر ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا، لہذا حاکم کے اوپر ہے۔ ہاں پیسہ ہے لیکن اس کے پاس پیسے کو استعمال کرنے کا حق نہیں کسی وجہ سے، تو رد مظالم کرے گا۔ تمام معاملات جو ہیں قسط کے اوپر، قیمت جو ہے تعلیلی ہے یا قید ہے، یہ بحث ہے، کوئی علمی بحث ہے۔ قیمت جو ہے وہ حیثیت تقیید کی رکھتی ہے، لہذا اگر قیمت کم زیادہ ہو جائے تو اس وقت کی قیمت اور اس کی ویلیو کے لحاظ سے چیز کو ادا کرے گا۔ جو مسئلہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کے اندر فقہا میں اختلاف ہے، حتیٰ جو آج کے دور کے مراجع ان میں بھی ہے۔ تو یہ اتفاق کے لحاظ سے، یعنی اگر دو الگ الگ کرنسی نوٹس ہیں اور ان کے اندر آپس میں اتفاق کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ مگر اس طرح سے نہ ہو کہ وہ فساد کا سبب بنے۔ مرحوم شیخ انصاری اول کتاب مقاصد میں اس چیز کو بیان کیا ہے، جس چیز سے فساد پیدا ہو وہ جائز نہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ يا محيي الشعائر يا سراج الدين، صعب لغزك وما قدروا يوصفونك مولاي، كل شي رازعين على الدرب مولاي، واحلف كل مقلق صار مجنونك، نطلع صورتك سيدنا نطلع صورتك، واطفالنا بالبيت كلهم سيد بخدك يبوسونك، من قد ما عشت بقلوبهم مولاي، يقعدون وعلى فطرتهم يرسمونك، يا سيد صادق جروح العراق هواي مولاي، يا سيد صادق جروح العراق هواي، وعندك ناس لك كلش يحبونك، تعال يرزقك زيارة الحسين، تعال الروح ملت واحنا مشتاقين، ولدك سيدي كلهم يتانونك، ولدك سيدي كلهم يتانونك، حفظكم الله ورعاكم.